ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر پر خبرنامہ۔ آئیے دن بھر کی تمام بڑی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے آج پارلیمنٹ میں 2023-24 کا بجٹ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ امرت کال کے اس پہلے بجٹ کا مقصد ملکی معیشت کی بنیاد کو مزید مضبوط بنانا اور ترقیاتی اہداف کے فوائد کو سماج کے تمام طبقات تک پہنچانا ہے۔ بجٹ 2023-24 میں مرکزی حکومت نے موبائل فون مینوفیکچرنگ کے حوالے سے بڑا اعلان کیا ہے۔ بجٹ 2023-24 کے نفاذ کے بعد ملک میں موبائل فون سستے ہو سکتے ہیں۔ حکومت نے موبائل فون میں استعمال ہونے والے کچھ پرزوں پر کسٹم ڈیوٹی کو کم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے موبائل فون کو پاور دینے والے لیتھیم آئن بیٹریوں پر کسٹم ڈیوٹی میں بھی کمی کر دی ہے۔ آئندہ عام انتخابات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے مڈل کلاس کو بڑی راحت دی ہے۔ انہوں نے ٹیکس دہندگان کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ نئے ٹیکس نظام کے تحت اب 7 لاکھ تک آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، جو اب تک 5 لاکھ روپے تھی۔ اس کے ساتھ ہی انکم ٹیکس کے نئے نظام کو پرکشش بنانے کے لیے ٹیکس سلیب میں بڑی تبدیلی بھی کی گئی ہے۔ سابق مرکزی وزیر خزانہ اور کانگریس کے سینئر رہنما پی چدمبرم نے بجٹ 2023 کے بعد ایک پریس کانفرنس میں مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ 2023-24 کا بجٹ صاف ظاہر کرتا ہے کہ یہ حکومت لوگوں اور ان کی زندگی، ان کے ذریعہ معاش اور امیر و غریب کے درمیان بڑھتے فاصلہ اور ان کی فکروں سے کتنی دور ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر خزانہ نے اپنی تقریر میں کہیں بھی بے روزگاری، غریبی، نابرابری یا برابری جیسے الفاظ کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے مرکزی بجٹ 2023 کو موقع پرستوں کا بجٹ قرار دیتے ہوئے سخت تنقید کی۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے دعویٰ کیا کہ یہ بجٹ غریب مخالف ہے، اس سے عوام کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس بجٹ سے عوام کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس بجٹ میں بے روزگاروں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بجٹ صرف ایک طبقے کے فائدے کو ذہن میں رکھ کر بنایا گیا ہے۔ اس بجٹ میں غریبوں کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے صدر ملکارجن کھڑگے نے بجٹ کو عوام کے اعتماد میں کمی کا ثبوت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ بجٹ انتخابات کے ذہن میں رکھ کر تیار کیا گیا ہے اور اس میں کم از کم امدادی قیمت MSP کی ضمانت اور کسانوں کی آمدنی دوگنی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کھڑگے نے کہا کہ کسان مخالف نریندر مودی حکومت نے بجٹ میں کسانوں کے لیے کچھ نہیں دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عام بجٹ پیش کیے جانے کے بعد کہا کہ یہ امرت کال کا پہلا بجٹ ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر کی مضبوط بنیاد رکھے گا۔ اس پر کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ امرت کال بجٹ نہیں بلکہ میتر کال بجٹ ہے، کیونکہ اس میں نہ تو نوکریاں پیدا کرنے کا کوئی ویژن ہے، نہ مہنگائی سے نمٹنے کا کوئی منصوبہ اور نہ ہی عدم مساوات کو روکنے کا کوئی ارادہ ہے۔ سپریم کورٹ نے خاتون صحافی رانا ایوب کی درخواست پر فیصلہ محفوظ رکھ لیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے کورونا متاثرین کی مدد کے نام پر کراؤڈ فنڈنگ کے ذریعے 2.69 کروڑ اکٹھے کیے۔ سویڈن، نیدرلینڈ اور ڈنمارک میں قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے پر اسلامی تعاون تنظیم نے سخت تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس طرح کا عمل پوری 1.60 ارب مسلم آبادی کی براہ راست توہین ہے۔ OIC نے متعلقہ فریقوں پر زور دیا کہ وہ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کریں تاکہ مستقبل میں اس طرح کے اشتعال انگیزی کا اعادہ نہ ہو سکے۔ سابق بھارتی فٹ بالر پریمل ڈے کا طویل حالات کے بعد بدھ کو کولکتہ میں انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 81 برس تھی۔ سابق فٹ بالر کے موت پر موجودہ اور سابق کھلاڑیوں نے تعزیت پیش کیا ہے۔ ناظرین، خبرنامے میں اتنا ہی۔ جلد ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔